مجھے اسی کا جواب عرض کرنا ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظی طور پر، وَمِنَ النَّاسِ، اور الناس میں سے، لوگوں میں سے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور الناس میں سے، لوگوں میں سے، من، ایک ذات ایسی ہے، ایک ذات الناس میں سے ایسی ہے، یشری، جو فروخت کرتی ہے، جو بیچتی ہے، نفسہ، اپنی جان کو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ایک ذات، من، یہ دو کے لیے نہیں ہے، جمع کے لیے نہیں ہے، یہ ایک کے لیے ہے۔ من، جو ذات، یشری، شرع، یشری، جو بیچتی ہے، فروخت کرتی ہے، نفسہ، اپنی ذات کو، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے بدلے میں۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے؟ یعنی وہ بیچتی ہے اپنے آپ کو۔ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے نا، بیٹا یہ دروازہ آپ بند کر دو۔ جو بیچتی ہے اپنی ذات کو اللہ کے ہاتھوں، کیوں بیچتی ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا، یہ ہے ترجمہ۔ اب میں یہاں پر چند ایک حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، درود پڑھیے گا تاکہ میں حوالہ جات عرض کروں۔ صلوات۔ میں نے سوئے تو کوئی تلواروں کے سائے میں، اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا۔ علی اعلیٰ کل ایمان، نعمت عظمیٰ، جلدی جلدی آیت کبریٰ، حلالی حرامی کی پہچان، نعرہ حیدری۔ بس نعرے تک رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ لیجئے صاحبان، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں چند ایک حوالے دے رہا ہوں۔ 100 حوالہ جات ہیں لیکن میں دوں گا 10 یا 12 حوالے ٹائم کے اعتبار سے۔ نمبر 1، حافظ نظر محمد، جو کہ علماء اہل سنت کے انڈیا کے زمانے سے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ حافظ نظر محمد صاحب نے، ان کے ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، میں آج تشریح نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ روح البیان عربی کی تفسیر ہے، اس کے اردو ترجمے کا نام ہے بیٹا او چاند۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر پاؤں سے بعد میں کھیلنا، پہلے میری بات سنو کہ میں کتنی محنت سے یہ میں نے جمع کی ہے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ کمال ہے آپ کی۔ روح البیان میرے اہل سنت بزرگ بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے جس کا نام ہے فیوض الرحمان۔ یہ چھایا ہوا ہے بہاول پور سے۔ اس میں انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں۔ دو ترجمے، اب تیسرا ترجمہ ضیاء القرآن حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف کا یہ ترجمہ ہے۔ انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان۔ اور بیچتا کیوں ہے؟ آگے لکھتے ہیں اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے۔ تین ترجمے،
چوتھا ترجمہ منہاج القرآن حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، انہوں نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے، اور لوگوں میں کوئی ایک شخص اور لوگوں میں کوئی ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ اب آگے ترجمے موجود ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، میں باقی نام نہیں لیتا کہ یہ کون ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ذرا تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ نا، شاہ جی مجھے داد دے سکے، شاہ جی ذرا آگے آؤ نا، آپ بڑے چپ ہو کے بیٹھے ہیں۔ ایک ایسا ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اب جو کلپ پا رہے ہیں اس میں ذکر کس کا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو آئیے حضرت صہیب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام تفسیر ابن کثیر، دوسری کتاب کا نام تفہیم القرآن، تیسری کتاب کا نام تفسیر رفائی عرب کی، چوتھی کتاب کا نام کنز الامال، پانچویں کتاب کا نام تاریخ کامل، چھٹی کتاب کا نام سیرت ابن ہشام، ساتویں کتاب کا نام تاریخ باغدی، آٹھویں کتاب کا نام تاریخ طبری۔ سن رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ صہیب کون ہے؟ جی رسول کی ہجرت کے بعد یہ مکہ رہ گئے تھے، 100 سال ان کی عمر تھی جب رسول مدینے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینے کی طرف، یہ روم کے رہنے والے تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ کافروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑائے اور راستے میں جا کر ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جتنے ان کے ساتھی تھے سب کو شہید کر دیا، اکیلے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ انہوں نے اپنے تیر سنبھالے، کافروں سے کہا تم جانتے ہو کہ میرا تیر کبھی نشانے سے خطا نہیں جاتا، اگر تم مقابلہ کرو گے تو میرے تیر تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے میں تلوار سنبھال کر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ہاں اگر تم مجھ سے تجارت کرو، یہی بات تھی جو میں نے دینی تھی، اگر تم مجھ سے سودا بازی کرو، تجارت کرو، تو پھر ہم اور آپ اس تجارت میں شریک ہوتے ہیں۔ کافروں نے کہا کہو صہیب کیا تجارت ہے؟ کہا تم مجھے مدینے جانے دو، میرے گھر میں خفیہ مقامات پر میرا سرمایہ، میری دولت دفن ہے، میں تمہیں نشاندہی کرتا ہوں کہ مجھے جانے دو، اور میرے گھر پھلا جگہ پر اتنا سرمایہ پڑا ہے وہ تم لے لو، مجھے محمد کے پاس جانے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کافروں نے کہا صہیب ہم تیرے اس سودا بازی پر، تجارت پر راضی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ محمد کا صحابی ہے، محمد کے صحابی کبھی جھوٹ۔ لہذا تم جا سکتے ہو۔ یہ حضرت صہیب روانہ ہوئے، کافر ان کے گھر پہنچے، جو مقامات انہوں نے بتائے تھے انہوں نے کھودے، وہاں سے مال نکالا۔ اب یہاں لکھا ہے مولانا مفتی محمد شفیع نے بھی، صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی، کہ جب جناب صہیب مدینے پہنچے تو ایک بزرگ صحابی، وہاں نام ہے میں نام نہیں لے رہا، ایک بزرگ صحابی ان کے استقبال کے لیے آئے اور آ کر کہا صہیب تجھے مبارک ہو، جو تو نے تجارت کی ہے
اللہ نے اس کی تعریف میں تیرے حق میں آیت نازل کی ہے۔ حضرت صہیب جلدی سے رسول کے قدموں تک پہنچے، کہا مولا کیا میرے حق میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ اب یہاں کلپس میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ ہاں رسول نے فرمایا ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اب یہاں گلفام کہتا ہے ٹھیک ہے مجمع جس قدر ہے، لیکن یہ کیسٹ جہاں جہاں ہزاروں تک لاکھوں تک پہنچیں گے میں اپنی آواز پہنچانے کا ضامن ہوں اور ایک ایک لفظ کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت صہیب نے مال دیا ہے، جان نہیں دی۔ دیکھا نا چپ کر گئے تھا آپ لوگ؟ نہیں اس طرح نہیں، جو سمجھ چکے ہیں وہ نعرہ لگا دے، باقی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ شاباش شاہ جی، جلدی جلدی۔ دل بولا علی بولا علی بولا، صفا کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا، نبی بولی فلک بولا، شاہ جی جلدی جلدی۔ نبی بولی فلک بولا علی بولا، 35 لاکھ نعرے حیدر صاحبان علم خاص طور پر جو فرنٹ لائن پر بیٹھے ہوئے ہو میری بات لو، جتنے حوالہ جات گلفام سے طلب کرو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج نہیں۔ پھر کبھی سیالکوٹ آیا تو میرا آپ کا مجھ پر ادھار ہے، میں اسے لے کے چلوں گا۔ تمام کتابوں میں یہی درج ہے، حضرت صہیب نے مال دیا ہے، دولت دی ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ بیچتا ہے اپنی جان کو۔ تو اب بتانا پڑے گا اس نئی نسل کو کہ وہ کون سا سوداگر ہے، وہ کون سا تاجر ہے کہ جس کی تجارت ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دو تاجر ہیں شب ہجرت کے، ایک کا میں ذکر نہیں کرتا، آپ کو تو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا، بچے بے شک چپ کر جاتے، لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں نا انہیں چپ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شب ہجرت دو تاجر ہیں، ایک کا میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، ایک کا ذکر نہیں کرتا۔ البتہ یہ بات ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش سے اپنے اونٹ پالے تھے۔ بہرحال یہ دوسرا تاجر کون سا ہے؟ ایک عابد ہے، دو تاجر ہیں، دونوں فرشتے نہیں، نبی نہیں، دونوں رسول نہیں، بلکہ دونوں کون ہیں؟ ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، ایک ساجد ہے، ایک مسجود ہے۔ چلو جی جڑے بچے چپ کر گئے ہو کھلم کھلا فکرے دوں، چونکہ وقت نہیں ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ ہے اور ایک نفس اللہ۔ نہیں میں فکرہ بدل دیتا ہوں، بابا جی ہنس رہے ہیں لیکن بولے نہیں زبان نہ۔ ایک لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا علی۔ جیو اچھا بیٹا، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب میں اپنے دعوے کی دلیل میں کتب اہل سنت کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب جس سے میں دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہوں، تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 5 عربی میں، صفحہ نمبر 223 صفحے کا آخری سطر اور 224 صفحے کی پہلی سطر۔ میں وہاں سے لے کر یہ عربی روایت پڑھ رہا ہوں۔ علامہ لکھتے ہیں وَالرِّوَایَةُ الثَّالِثَةُ، شب ہجرت یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اس کے لیے جو تیسری روایت ہے وہ کیا ہے
کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی. نزلت فی علی ابن ابی طالب باتا علی فراش رسول اللہ لیلتا خروجہ الی الغار. جب شب ہجرت رسول اپنے گھر سے غار کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ادھر رسول نے علی کو اپنے بستر پر سلایا، ادھر اللہ نے آیت کو نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ علی کا نفس اب علی کا نفس نہیں ہے بلکہ علی کا نفس آج سے نفس اللہ. اچھا سید، ماشاءاللہ جب سے جلسہ شروع ہے میں آپ کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ اس مجلس کی زینت بن کر یہاں باقیوں کی طرح جلوہ فکر ہوتے ہیں. لیجئے اب میں جلدی دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر کا نام روح المعانی. بھائیو توجہ کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب تقریروں کا ماحول بدل چکا ہے. ذاکر اپنے مقام پر الحمدللہ اپنا فریضہ بڑے اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں. جیسے ابھی میرا بیٹا جو یہ پڑھ گیا، ان کے دادے کے ساتھ میں پڑھتا رہا ہوں، تو انہوں نے جو قصیدہ پڑھا ہے واقعاً وہ ایک تاریخ کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا جو انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے. تو اس وقت ہمارے منبر کی وضع تبدیل ہو رہی ہے. تو بچوں، عزیزوں، بیٹوں، خطباء کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کی رفتار پر نظر رکھتے ہوئے اپنے جوانوں کو علمی طور پر اس سطح پر لائیں کہ جہاں وہ بیٹھے منوا سکے کہ قرآن کے سائے میں کون علی کو مان رہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ آج میرے پاس وقت نہیں ہے. کتاب کا نام روح المعانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 97، 97، سطر نمبر 7، مطبوعہ بیروت لبنان. رائٹر مفسر کا نام حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ. یہ صاحبان علم جانتے ہیں کہ علامہ آلوسی اہل سنت میں کتنے بڑے علامہ گزرے ہیں. اب وہ لکھ رہے ہیں، یہ فوٹو کاپی میرے پاس ہے، میری گاڑی تک جاتے جاتے 2 منٹ لگے، 3 منٹ لگے. جو آدمی ان حوالوں کا اپنے موبائل میں عکس لینا چاہے میری طرف سے انکار نہیں ہوگا، تاکہ جہاں بیٹھے بتا سکے کہ علی ہے کون. بیٹا سر اٹھاؤ، ٹیلی فون سے سر اٹھاؤ. جیتے رہو میرا بیٹا، ہمیشہ سلامتی سے رہو. ہم یہاں سر جھکانے نہیں آتے بلکہ سر اٹھانے آتے ہیں. مل کے نعرہ ہے. اب یہ میں عربی روایت پڑھ رہا ہوں. علامہ لکھتے ہیں وقال الامامیۃ، شیعہ جتنے علماء ہیں، ادھر میری گل سمجھ آ رہی ہے، شیعہ جتنے علماء ہیں وہ سب کے سب یہ مانتے ہیں وبعض منا، اور ہم اہل سنت میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ انہا نزلت فی علی کرم اللہ وجہہ حین استخلفہ النبی علی فراشہ بمکہ لما خرج الی الغار، کہ جب رسول اپنے گھر سے غار کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے تو اپنے بستر پر علی کو خلیفہ بنا کے سلایا. ہائے ہائے ہائے. اچھا سید، اچھا آؤ.
خیر بات ٹھیک ٹھاک یار میں بڑا لیٹ بیٹھا 10 منٹ ختم کرے نا شادی گیا آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر توجہ فرمائی آپ نے بس دیکھا آپ نے شوکت رضا شوکت کا میں نے اعلان کیا تھا یہ سندھ سے چلا ہے کوٹ ڈجی سے اور صرف میرے اس حکم پر کہ بیٹا ہر حالت میں جلسے میں آنا ہے تو اس نے یہی کہا کہ ماموں جان مجھے لیٹ نہ کیا جائے کیونکہ جا کے پھر میں نے کوٹ ڈجی پڑھنا ہے تو عزیز افتخار کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے میرے اور شوکت کے وقت کا احساس کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ کون ناراض ہوتا ہے اور کون راضی ہوتا ہے ممبر حوالے کر دیا ہے میل کے نعرہ ہے پتر 10 منٹ میں گنسا ان کے بعد انشاءاللہ میں چھوڑ دیتا جو میں بیٹھا 11:45 بجے تو یہاں پر یہ ایک حوالہ میں نے دیا ہے کہ رسول نے علی کو شب ہجرت اپنا خلیفہ بنا کر اپنے بستر پر سلایا کچھ نے لکھا ہے نہیں یہاں خلیفہ مانا نہیں ہے کیونکہ یہاں خلافت کا کیا تعلق تھا گلفام یہاں یہ عرض کرتا ہے اعتراض پھر پڑھوں گا کہ رسول کا بستر محمد بن عبداللہ کا بستر نہیں تھا اس وقت رسول کا بستر محمد بن عبداللہ کا بستر نہیں تھا بلکہ وہ بستر کس کا تھا محمد رسول اللہ کا تو رسول نے جسے مقام کا وارث سمجھا جیو زور سے حیدری میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے اور آپ کی بھی مجبوری ہے تفصیل کے بغیر آپ نہیں لے سکتے اور بابا جان یہاں رسول نے مقام رسول پر علی کو سلایا اور شاب ابی طالب میں 3 سال برابر حضرت ابو طالب محمد کے بستر پر نہ عقیل کو سلاتے ہیں نہ طالب کو سلاتے ہیں نہ جعفر کو سلاتے ہیں جب بھی سلاتے ہیں علی کو سلا کر منواتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے اور علی وسیع رسول اللہ یہ ہے تیسرا حوالہ اور اسی پہ ختم کر دوں گا حوالہ جات کتاب کا نام ینابیع المودت حضرت علامہ شیخ سلیمان کندوزی علیہ الرحمہ کی کتاب کا باب نمبر 21 صفحہ نمبر 106 مطبوعہ بیروت لبنان باہر کی جلد سبز کلر کی جلد پر بارڈر سنہری کلر کا اندر کا کاغذ عمدہ سفید کاغذ 2 حصوں میں تقسیم میں اس حوالے کا ضامن ہوں چونکہ آج کل تمام حوالہ جات میں پیشی اور کمی کی جا رہی ہے میں کسی اور حوالے کا ضامن نہیں ہوں علامہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ حضرت عبداللہ بن بیٹا میری طرف دیکھو ورنہ ادھر چلے جاؤ حضرت عبداللہ بن عباس سے بعد میں جو صحابی بنے تھے یہ فکرہ بڑا پیارا تھا آپ بھی چپ کر گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو بعد میں صحابی بنے تھے انہوں نے پوچھا ابن عباس کیا ہمیں بتاؤ گے کہ شب ہجرت محمد کے بستر پر کون سویا اور یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کس کے حق میں نازل ہوئی تو حضرت
عبداللہ بن عباس نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا باتا علی علی فراش رسول اللہ لیلتا خروجہ من مکہ ونزلت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ شب ہجرت محمد کے بستر پر خود محمد نے علی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بستر پر سلایا، اور یہ آیت ومن الناس من یشری کی نفسہ ابتغاء کی علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تو دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سیال کوٹ میں پڑھتے پڑھتے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تشریح نہ کرنے دینا۔ جب آیت نے بتا دیا کہ علی کا نفس نفس اللہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا آنکھیں عین اللہ ہیں، کان اذن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ جی۔ رسول نے علی کو بستر پر کیوں سلایا؟ 40 نام ہیں کافروں کے جن کا تاریخ میں ذکر ہے، وہی اکٹھے ہوئے جن میں شیطان شیخ نجدی کی شکل میں موجود تھا۔ انہوں نے مشورے کیے یا قیدی بناؤ، یا محمد کو قتل کرو، یا مدینے سے بھیج دو، اپنا مکے سے اسے باہر نکال دو۔ یہ کتنے آدمی تھے؟ کم از کم یہ 40 آدمی تھے کافر۔ نمبر 1 عتبہ بن ربیعہ، نمبر 2 شیبہ بن ربیعہ، نمبر 3 ابو سفیان بن حرب، نمبر 4 طعیمہ بن عدی، نمبر 5 جبیر بن مطعم، نمبر 6 حرث بن عامر، نمبر 7 نضر بن حارث، نمبر 8 ابو الاخبختری بن ہشام، نمبر 9 زمعہ بن اسود، نمبر 10 حکم بن حزم، نمبر 11 سنتے بیٹھے ہو چلے گئے۔ کمال ہے تھوڑے سنن دی، یہ تو میرے کو پتا ہے کہ میں تلاش کی میں کیتے۔ نمبر 10 حکیم بن حزم، نمبر 11 ابو جہل بن ہشام، نمبر 12 نبیہ، نمبر 13 منبع، نمبر 14 امیہ بن خلف۔ 40 نام ہے، میں اس پہ روک رہا ہوں۔ ان سب کو مشورہ دیا شیطان نے کہ نہ محمد کو قیدی بناؤ، ہوئے نہ محمد کو، بیٹا اچھی طرح، نہ محمد کو قیدی بناؤ، نہ محمد کو مہاجر یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کرو، بلکہ کیا کرو، اپنے اپنے سردار جو بیٹھے ہو ایک ایک جوان کے ہاتھ میں تلوار دو، رات کو محمد کے گھر کا پہرا دیتے ہوئے محاصرہ کرو۔ جب محمد سو جائے تو 40 جوان مل کر محمد کا جسد ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اب ہاشمی سب سے نہیں لڑیں گے بلکہ خون بہا لے کر چپ کر جائیں گے۔ سیال کوٹ کے اس عظیم اجتماع میں اور جہاں جہاں تک گلفام کا کیسٹ پہنچے گا، گلفام ببانگ دوحل یہ بیان دے رہا ہے کہ پتہ چلا کہ جب بھی جہاں بھی معصوم کے قتل کا منصوبہ بنے گا ان کا بانی شیطان ہوگا۔ بیٹا جلدی آئے جتنا جلدی آ سکتے ہیں۔ پوتر آخری بات میں ہجرت چھڑے نہ پیا بل کے نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا ایک نعرہ لگا لے، میں آخری بات دے دوں۔ گل میری سمجھ آئیے، یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں ایک بھی شیعہ کتاب سے نام نہیں لیا،
नाम हैं। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले 100 थे, 100 में से 40 मुस्तनद हैं, 40 में से 14-13 के मैंने नाम लिए हैं। फिर बताऊंगा। अब मैं आपको कहते हैं ना मौलवी दी बड़ी खुश तकरीर सी, अब मैं आपको खुश तकरीर की तरफ लेके जा रहा हूं। सन और इसी पे खत सन 1362 में यकम रबियुल अव्वल का दिन गुजार कर, जो जुमारात का दिन था, जो रात आई वो शबे जुमा थी, 2 रबियुल अव्वल की रात थी। इस रात में इन लोगों ने मोहम्मद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तो इनका बानी कौन था? मालूम हुआ जो भी जहां भी किसी मासूम को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है, उनका बानी वक्त का खा इंसानों में से हो खा जिन्नों में से हो। हाय 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 हाय, ओ हो, वो वक्त का शैतान होता है। 1362 और मेरे नाल रहो, मैं आखिरी 2 बातें दे के छोड़ रहा हूं। 1362 हो गई हिजरत, रसूल आ गए मदीने, 1 हिजरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिजरी में रसूल ग़ज़वा तबूक में गए। भला आ रही है समझ? ग़ज़वा तबूक में गए। जब वापस आए तो सहाबा से फरमाया, रात का वक्त है, हर तरफ बादल हैं, तुम लोग वादी से जाओ, मैदान से जाओ। हुज़ैफा और हजरत अम्मार यासिर से फरमाया कि तुम मेरी ऊँटनी के साथ रहो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, तुम मेरी बड़ी मेहरबानी, नाका ऊँटनी के साथ रहो। अम्मार तुम ऊँटनी की आगे से महार पकड़ो, और हुज़ैफा तुम मेरी ऊँटनी के पीछे जाकर मेरी ऊँटनी को हनकाओ, यानी आगे बढ़ाओ। तफसीर का नाम तफसीर इब्न कसीर, तफसीर का नाम तफहीमुल कुरान, किताब का नाम तारीख तबरी। बाकी टाइम नहीं है जो मैं हवाला जात दूं। मैंने एक भी अभी तक शिया किताब का नाम नहीं लिया। हाँ, जब रसूल की नाका पहाड़ के रास्ते से गुजरने लगी तो कुछ लोगों के तालियां बजाने की, ढोल बजाने की, हा हू की आवाज बुलंद हुई। जनाब हुज़ैफा कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये कौन है? फरमाया, ये मेरे कत्ल का मंसूबा लेकर आए हैं कि मेरी सवारी को बिटकाएं। वो पहाड़ी से नीचे गिरे और मेरी शम्मे हयात खामोश हो जाए। लिहाजा हुज़ैफा तुम जाओ, जाकर इन लोगों को भगाओ। हुज़ैफा लाठी लेकर जो उनके पास थी, वह इनके मुंह और सर छुपे हुए थे, जैसे ईमान का ज़ाविया इनके दिलों में मौजूद नहीं था। सर और चेहरे भी छुपे हुए थे। हजरत हुज़ैफा ने इनके घोड़ों पर थे, इतने जोर से लाठी बरसाई कि ये लोग घोड़ों समेत भागने पर मजबूर हो गए। हुज़ैफा वापस आए, कहा, या रसूल अल्लाह ये क्यों आए थे? फरमाया, मुझे कत्ल का इरादा लेकर। मौला थे कौन? मौला थे कौन? फरमाया, नाम बताता हूं। बेटा सर उठाओ, सर उठाओ, इसे कहो सर उठाए। बेटा सर उठा के बैठो ना यार, कमाल है तुम्हारी। फरमाया, हुज़ैफा नाम बताता हूं, लेकिन जब तक मैं इजाजत न दूं ये नाम किसी को बताने नहीं। मौला कौन थे? अब मौला ने नाम बताए, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, तारीफ में है, क्योंकि बड़े बड़े लोग पूछते रहे कि हुज़ैफा। मौला ये कौन थे? फरमाया, सुन, ये वो हैं।
اب یہاں سے لے کر جیو، ہاں جیو، اب حضور آپ سب سے لے کر، شاہ جی آپ سے لے کر، آپ سے افتخار لے کر مجمع کے آخر تک میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں آئے تھے؟ رسول کے قتل کا منصوبہ بنا کر۔ شوکت بیٹے بڑی پیاری بات ہے جو آج تک پہلے میں نے نہیں دی، آج پہلی دفعہ دے رہا ہوں۔ مکہ میں جو کافر آئے تھے وہ کیوں آئے تھے؟ بیٹا بیٹھو، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ رسول کے قتل کا منصوبہ بنا کر یہ سواری کے پیچھے کیوں آئے؟ رسول کے قتل کا منصوبہ بنا کر رکھو 1.5 ارب مسلمانوں کے علماء کے سروں پر قرآن، اور ان سے پوچھو کہ ان منافقوں کا ان کافروں سے کیا رشتہ تھا؟ ہائے ہائے، ان نہیں ڈھیلا ڈھیلا نعرہ نہیں، ان اب بس لگا لے، چل جلدی کا۔ ان منافقوں کا ان کافروں سے کیا رشتہ تھا؟ اب نسل در نسل، اولاد در اولاد، ان کافروں میں سے کون ان کا باپ تھا، دادا تھا، پردادا تھا، نانا تھا؟ میں بڑی تاریخ پڑھ گیا، آپ چپ کر گئے۔ چلو ماننا پڑے گا کہ جہاں معصوم کے قتل کا منصوبہ بنتا ہے اس میں شیطان موجود ہوتا ہے۔ اب آ جاؤ سن 40 ہجری جنگ نہروان، جہاں حاجی علی کے قتل کا منصوبہ بنا کر میدان میں اترے تھے۔ ایک حاجی کا نسب نامہ باتا ہو گیا، میں سیال کوٹ میں بتاؤں گا کہ کون ان کافروں کی نسل میں سے کہاں کہاں سے تھا۔ ایمانی، قرآنی، غدیری، فقیری، کل ایمان نعرہ اب آ جاؤ سن 61 ہجری میدان کربلا میں۔ میں تو پڑھ گیا، سارے چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب آ جاؤ سن 61 ہجری میدان کربلا میں ظاہری قاتل شمر، حرملہ، سنان بن انس، عمر بن سعد، لیکن تلاش کرو ان کے رشتے کہ ان کا رشتہ ان کافروں سے اور ان منافقوں سے کہاں تک جا کر ملتا ہے۔ اگر وہاں نہیں پہنچنا چاہتے تو آج آ جاؤ تکفیری ٹولہ، یزیدی ٹولہ جو آج یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، اور دہشت گردی کا جس نے بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ذرا ان کے سلسلے کو دیکھو کہ ان کا سلسلہ آج سے لے کر مکے تک کس کافر تک پہنچتا ہے، کس مشرک تک پہنچتا ہے، کس منافق تک پہنچتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ جنہوں نے وہاں قتل کا منصوبہ بنایا تھا وہ کل کے کافر تھے جو آج قتل کر رہے ہیں۔ یہ آج کے کافر